سارے ون پیج پہ آئیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, باقی ساری ہمارے بیانی اور سیاسی استحکام ختم کریں, اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کریں. ہمارا سرپورٹ اس کے اندر یہ جو آپ کی آپریشن تو پہلے بھی ہوتی ہے, ویسے آپ کی زیادہ ہوگی. ہمیں کیوں ڈاؤٹ ہو, اپوزیشن کو کیوں ڈاؤٹ ہے, تحریک انصاف کیوں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ آپریشن صحیح نہیں کر سکے گی؟ اس سے پہلے بھی ہوئے تھے آپریشن, تو نواز شریف صاحب نے کیے تھے. اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تھا. بھائی جان رسم مظہر عباس پر عمل کرتے ہوئے ون لائنر میں بھی چاہوں گا کہ زبیر عمر صاحب نے تو جو بیک وقت ترجمان تھے انہوں نے تو اپنا پوزیشن واضح کر دی. ملک احمد صاحب سے بھی درخواست ہے کہ ذرا وہ بھی کبھی کسی دن قوم کو آگاہ کر دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہاں, وہ کیا کیا کرتے رہے اور کن کے فون ان کو آتے رہے, اور ہیتھرو ایئرپورٹ پر کن کا فون آیا, اور باقی وہ کہاں کہاں جاتے تھے, کیا کیا کرتے تھے. ملک احمد صاحب کے لیے شعر عرض ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. واہ واہ واہ. تو اچھا اب آ جائیں اس موضوع پر کہ بھائی جان یہ سچ ہے کہ 90,000 کے قریب ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں, کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے. یہ بھی سچ ہے, ہمارے بلنڈرز بھی ہیں, ہماری غلطیاں بھی ہیں. یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر آئے روز یا ہر کچھ عرصے بعد ہم پھر وہاں کیوں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا. اور یہ بھی سچ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ جو دو بڑے چیلنج ہیں معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ, اس میں ایک انتہا پسندی ہے اور ایک دہشت گردی ہے. کیا دہشت گردی ہے؟ بالکل ہے, نئی لہر اٹھی ہوئی ہے. کیا بد امنی ہے؟ بالکل ہے. کیا آپریشن ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں حکومت کے ساتھ ہوں, میں فوج کے ساتھ ہوں, اور زیرو ٹالرنس کے ساتھ بے رحمانہ آپریشن ہونا چاہیے. اور کیا اس کے بنا معاشی استحکام آئے گا؟ بالکل بھی نہیں آئے گا. باقی چھوڑیں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور باقی چھوڑیں. آپ کے دوست ملک کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کو دو بڑے مسائل ہیں, سیاسی استحکام ختم کریں اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کریں. ہمارا سرمایہ کار کیسے اس ملک میں جائے گا؟ ویسے تو جس ملک کے بیوروکریٹس, حکمران اور بڑے باہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں, انہوں نے وہ کیسے آئیں گے؟ لیکن چلو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہمارا سرمایہ کار آئے گا جب آپ کے پاس امن نہیں ہوگا. اور چین نے تو کہہ دیا کہ ہمیں دو مسائل ہیں, سیاسی عدم استحکام اور ہمارے سیکیورٹی مسائل. وہ ہمارے سرمایہ کاروں کو بھی ہیں اور حکومت کو بھی ہیں. تو کیا اس پر حکومت کو مزید بریف کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ ان کیمرہ کوئی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. اپوزیشن کو بٹھائیں, تحریک انصاف اور یہ باقی پارٹیز کا مطلب آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے صرف؟ آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں آپریشن کو بڑا؟ جی بالکل. نہیں, صرف تحریک انصاف اور پولیٹیکل نہیں, حکومت کی تقریریں سنی ہیں آپ نے جب اپوزیشن نے فرمایا اور انہوں نے سیاست کی, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی. بدقسمتی ہے پاکستان پر سیاست ہو رہی ہے. پاکستان کو جو بقا کے لیے جن اقدامات کو اٹھانا ہے ان پر سیاست ہو رہی ہے. لیکن جب اپوزیشن نے سیاست کی تو اس کے جواب میں پتہ ہے اسمبلی میں تقریریں کیا ہوئی؟ تم تو دہشت گرد ہو, تم تو دہشت گردوں کے ساتھ ہو, تم تو 9 مئی والے ہو, تم تو ہو ہی نہیں محب وطن. خدا کا خوف کریں یار, بس کریں اب اس نفرت اور تقسیم کو. اور اس پر بھی سوچنا چاہیے. یہ بتاتا چلوں کہ پلیز اللہ کے نام پر اس ملک میں ایک بے رحمانہ احتساب وہ کریں, آپریشن کریں اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف, اور بریف کر کے ساروں کو ایک پیج پہ لا کر کریں. لیکن اب ہمارے ملک میں دیکھیں آپریشن فریڈم ہوا, آپریشن المیزان ہوا, آپریشن صراط مستقیم ہوا, آپریشن ضرب کلیم ہوا, آپریشن شیر دل ہوا, آپریشن رائے حق ہوا, آپریشن رائے راست ہوا, آپریشن خیبر پاس ہوا, آپریشن رائے نجات ہوا, آپریشن ضرب آہن ہوا, آپریشن ضرب عزب ہوا, آپریشن خیبر ہوا 4 حصوں میں, آپریشن رد الفساد ہوا, اور اب آپریشن عزم استحکام ہے. تو یہ ہونا چاہیے, خدا کے لیے کریں, سارے ون پیج پہ آئیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, باقی ساری ہمارے بیانی اور سیاستیں چلتی ہیں. جو بھی کر رہا ہے وہ شرمناک ہے, وہ افسوسناک ہے, وہ پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے. خدا کا خوف کریں, اللہ کا خوف کریں,
اور اس ملک پر رحم کریں، اس عوام پر رحم کریں۔ بھائی جان یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب ابھی تک تفصیلات ہی سامنے نہیں آئیں، جب ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہوگا کیا، کیسے ہوگا، تو ابھی اس وقت جو یہ مردہ باد کہہ رہا ہے وہ بھی شرمناک ہے، اور جو اس وقت عزم استحکام کو عدم استحکام کہہ رہا ہے وہ بھی شرمناک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی والوں کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کیا یہ عثمان بزدار پلس جو محمود خان تھے اس دور میں وزراء بھتے نہیں دیتے تھے؟ وزراء باہر نکلتے تھے اب، اور سب سے زیادہ متاثرہ ہے، ہر دوسرا گھر کے پی کا متاثرہ ہے، اس کے بعد بلوچستان اور اس کے بعد پورا پاکستان۔ بھائی جان ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں، ہم جنازے پڑھا پڑھا کر تھک گئے ہیں، ہم نقصان کروا کروا کے تھک گئے ہیں۔ یہ معاملہ میرے ملک کا معاملہ ہے، پاکستان کا معاملہ ہے، میری بقا کا معاملہ ہے، میری آنے والی نسلوں کی بقا کا معاملہ ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر ریاست کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے، جس پر حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ بدگمانی یا یہ کیوں، یہ سیاست ہے، اور اس سیاست میں جو ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کیا کیا اس حکومت نے زیادتیاں کیں، یا کیا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، یا کیا کیا ہو چکا ہے، اور کیا کیا ہم سن رہے ہیں۔ لیکن وہ ساری باتیں سائیڈ پر، یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں اکٹھے ہو کر مل کر آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ اس سے پہلے کہ یہ آگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، بس کر دیں اب، اور کچھ معاملے ہیں جن پر آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ میں یہ معذرت کے ساتھ مظہر بھائی سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا نواز شریف صاحب سیاسی طور پر متحرک نہیں ہیں، اور یہ متحرک کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری بات ہے وہ مسلم لیگ کے صدر اب ہو گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں میں بجٹ میں ایک خبر آ رہی ہے کہ ٹیکس چونکہ زیادہ لگ گئے میں بجٹ میں نہیں، تو پھر ریزائن کر جائیں، اسمبلی سے فارغ ہو جائیں۔ اگر ابھی بھی وہ سیاسی طور پر متحرک نہیں ہے تو پھر گھر بیٹھے ہیں، کس طرح متحرک ہو رہے ہیں وہ ووٹ اس کے اندر، یہ جو آپ کی آپریشن تو پہلے بھی ہوتی ہے، ویسے آپ کی زیادہ ہوگی۔ ہمیں کیوں ڈاؤٹ ہو، اپوزیشن کو کیوں ڈاؤٹ ہے، تحریک صاحب کیوں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ آپریشن صحیح نہیں کر سکے گی؟ اس سے پہلے بھی ہوئے تھے آپریشن، تو نواز شریف صاحب نے کیے تھے، اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تھا۔ بھائی جان رسم مظہر عباس پر عمل کرتے ہوئے ون لائنر میں بھی چاہوں گا کہ زبیر عمر صاحب نے تو جو بیک وقت ترجمان تھے انہوں نے تو اپنا پوزیشن واضح کر دی۔ ملک احمد صاحب سے بھی درخواست ہے کہ ذرا وہ بھی کبھی کسی دن قوم کو آگاہ کر دیں کہ انہوں نے وہ کس کس سے ملتے رہے کیا ہے، صحیح ہے، ہاں وہ کیا کیا کرتے رہے، اور کن کے فون ان کو آتے رہے، اور ہیتھرو ایئرپورٹ پر کن کا فون آیا، اور باقی وہ کہاں کہاں جاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ ملک احمد صاحب کے لیے شعر عرض ہے، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو اچھا اب آ جائیں اس موضوع پر کہ بھائی جان یہ سچ ہے کہ 90,000 کے قریب ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں، کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے، یہ بھی سچ ہے، ہمارے بلنڈرز بھی ہیں، ہماری غلطیاں بھی ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر آئے روز یا ہر کچھ عرصے بعد ہم پھر وہاں کیوں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ جو دو بڑے چیلنج ہیں معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ، اس میں ایک انتہا پسندی ہے اور ایک دہشت گردی ہے۔ کیا دہشت گردی ہے؟ بالکل ہے، نئی لہر اٹھی ہوئی ہے۔ کیا بد امنی ہے؟ بالکل ہے۔ کیا آپریشن ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، میں حکومت کے ساتھ ہوں، میں فوج کے ساتھ ہوں، اور زیرو ٹالرنس کے ساتھ بے رحمانہ آپریشن ہونا چاہیے۔ اور کیا اس کے بنا معاشی استحکام آئے گا؟ بالکل بھی نہیں آئے گا۔ باقی چھوڑیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور باقی چھوڑیں، آپ کے دوست ملک کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کو دو بڑے مسائل ہیں، سیاسی استحکام ختم کریں، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کریں۔ ہمارا سرمایہ کار کیسے اس ملک میں جائے گا؟ ویسے تو جس ملک کے بیوروکریٹس، حکمران اور بڑے باہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، انہوں نے وہ کیسے آئیں گے؟ لیکن چلو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہمارا سرمایہ کار آئے گا جب آپ کے پاس امن نہیں ہوگا۔ اور چین نے تو کہہ دیا کہ ہمیں دو مسائل ہیں، سیاسی عدم استحکام اور ہمارے سیکیورٹی مسائل، وہ ہمارے سرمایہ کاروں کو بھی ہیں اور حکومت کو بھی ہیں۔
صحیح ہے. تو کیا اس پر حکومت کو مزید بریف کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ ان کیمرہ کو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. اپوزیشن کو بٹھائیں, تحریک تو سر تحریک انصاف اور یہ باقی پارٹیز کا مطلب آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے صرف؟ آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں آپریشن کو بڑا؟ جی بالکل. نہیں, صرف تحریک انصاف اور پولیٹیکل نہیں, حکومت کی تقریریں سنی آپ نے جب اپوزیشن نے فرمایا اور انہوں نے سیاست کی, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی. بدقسمتی ہے پاکستان پر سیاست ہو رہی ہے. پاکستان کو جو بقا کے لیے جن اقدامات کو اٹھانا ہے ان پر سیاست ہو رہی ہے. لیکن جب اپوزیشن نے سیاست کی تو اس کے جواب میں پتہ ہے اسمبلی میں تقریریں کیا ہوئی؟ تم تو دہشت گرد ہو, تم تو دہشت گردوں کے ساتھ ہو, تم تو نئے 9 مئی والے ہو, تم تو ہو ہی نہیں محب وطن. خدا کا خوف کریں یار, بس کریں اب اس نفرت اور تقسیم کو. اور اس پر بھی سوچنا چاہیے. یہ بتاتا چلوں کہ پلیز اللہ کے نام پر اس ملک میں ایک بے رحمانہ احتساب وہ کریں, آپریشن کریں اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف, اور بریف کر کے ساروں کو ایک پیج پہ لا کر کریں. لیکن اب ہمارے ملک میں دیکھیں آپریشن فریڈم ہوا, آپریشن المیزان ہوا, آپریشن صراط مستقیم ہوا, آپریشن ضرب کلیم ہوا, آپریشن شیر دل ہوا, آپریشن رائے حق ہوا, آپریشن رائے راست ہوا, آپریشن خیبر پاس ہوا, آپریشن رائے نجات ہوا, آپریشن ضرب آہن ہوا, آپریشن ضرب عزب ہوا, آپریشن خیبر ہوا 4 حصوں میں, آپریشن رد الفساد ہوا, اور اب آپریشن عزم استحکام ہے. تو یہ ہونا چاہیے, خدا کے لیے کریں, سارے 1 پیج پہ آئیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, باقی ساری ہمارے بیانی اور سیاستیں چلتی ہیں. جو بھی کر رہا ہے وہ شرمناک ہے, وہ افسوسناک ہے, وہ پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے. خدا کا خوف کریں, اللہ کا خوف کریں, اور اس ملک پر رحم کریں, اس عوام پر رحم کریں. بھائی جان یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب ابھی تک تفصیلات ہی سامنے نہیں آئیں, جب ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہونے کیا جا رہا ہے, ہوگا کیا, کیسے ہوگا, تو ابھی اس وقت جو یہ مرد آباد کہہ رہا ہے وہ بھی شرمناک ہے, اور جو اس وقت عزم استحکام کو عدم استحکام کہہ رہا ہے وہ بھی شرمناک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی والوں کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیا یہ عثمان بزدار پلس جو محمود خان تھے اس دور میں وزراء بھتے نہیں دیتے تھے, وزراء باہر نکلتے تھے اب, اور سب سے زیادہ متاثرہ ہے, ہر دوسرا گھر کے پی کا متاثرہ ہے, اس کے بعد بلوچستان اور اس کے بعد پورا پاکستان. بھائی جان ہم لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں, ہم جنازے پڑھا کر تھک گئے ہیں, ہم نقصان کروا کے تھک گئے ہیں. یہ معاملہ میرے ملک کا معاملہ ہے, پاکستان کا معاملہ ہے, میری بقا کا معاملہ ہے, میری آنے والی نسلوں کی بقا کا معاملہ ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس پر ریاست کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے, جس پر حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے, یہ بدگمانی یا یہ کیوں, یہ سیاست ہے. اور اس سیاست میں جو ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کیا کیا اس حکومت نے زیادتیاں کی, یا کیا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, یا کیا کیا ہو چکا ہے, اور کیا کیا ہم سن رہے ہیں. لیکن وہ ساری باتیں سائیڈ پر. یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں اکٹھے ہو کر مل کر آگے بڑھنے کا وقت ہے. یہ اس سے پہلے کہ یہ آگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, بس کر دیں اب, اور کچھ معاملے ہیں جن پر آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا. میں یہ معذرت کے ساتھ مظہر بھائی سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا نواز شریف صاحب سیاسی طور پر متحرک نہیں ہیں, اور یہ متحرک کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. دوسری بات ہے وہ مسلم لیگ کے صدر اب ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں بجٹ میں ایک خبر آ رہی ہے کہ ٹیکس چونکہ زیادہ لگ گئے, میں بجٹ میں نہیں, تو پھر ریزائن کر جائیں, اسمبلی سے فارغ ہو جائیں. اگر ابھی بھی وہ سیاسی طور پر متحرک نہیں ہیں تو پھر گھر بیٹھے ہیں, متحرک ہو رہے ہیں وہ